آج سے لگ بھگ 60 برس قبل جولائی کے مہینے میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت سنائی جانے والی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا تھا۔ سزائے موت پانے والے 7 افراد میں سے ایک نوجوان شخص کی میت جب اس کے بوڑھے والد کے پاس آخری دیدار کے لیے لائی گئی تو باپ نے بیٹے کی ڈھلکی ہوئی مونچھوں کو اپنی انگلیوں سے تاؤ دے کر اوپر کر دیا۔ پھانسی چڑھائے جانے والے نوجوان کے یہ بوڑھے والد بھی جیل میں بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد سابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں ایک ہی دن میں 7 افراد کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ان میں سے 4 افراد کو حیدرآباد جیل جبکہ 3 کو سکھر جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر یہ 8 افراد کو ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور ملک سے غداری کی سزا ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان میں سے ایک شخص بوڑھا والد کی عمر سزا سنائے جانے کے وقت 85 سال سے زائد تھی، اس لیے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دانشور اور ادیب پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مری کا کہنا ہے کہ پھانسی چڑھائے جانے والے وہ لوگ تھے جن کو مذاکرات کے لیے پہاڑوں سے اتارا گیا اور بعد ازاں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہ مری کے مطابق اس بزرگ شخص نے پھانسی پانے والے افراد کی لاشوں کو جیل کے مرکزی دروازے سے حوالے کرتے وقت کہا تھا، لوگوں کو بتا دیں وہ ان کی موت پر ماتم نہ کریں بلکہ ایسی خوشی کا اظہار کریں کہ جیسے ان کی شادی ہوئی ہو۔ پھانسی پانے والے یہ تمام افراد ایک ایسے شخص کی قیادت میں جدوجہد کر رہے تھے جو انتہائی ضعیف تھے۔ پھانسی پانے والے افراد کون تھے، ان کی تفصیلات آگے چل کر بیان کی جائیں گی۔ پہلے ایک نظر مسلح کارروائیوں کی قیادت کرنے والے ضعیف بلوچ رہنما کے حالات زندگی پر ڈالتے ہیں۔ ان کا نام نواب نوروز خان زرکزئی تھا، جنہیں بلوچ عوام احترام کے باعث بابا نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ سن 1875 میں ضلع خضدار کی تحصیل زہری میں سردار پسند خان زرکئی کے ہاں پیدا ہوئے۔ زرکزئی بلوچستان کے ایک معروف اور بڑے قبیلے زہری کی شاخ ہے۔ کتاب نواب نوروز اور ان کے ساتھی میں مصنف کامریڈ فقیر لکھتے ہیں کہ نواب نوروز ایک منکسر المزاج اور سادہ طبیعت کے انسان تھے، لیکن بعد معاملات میں سخت گیر اور اصول پسند تھے۔ وہ سن 1908 سے سن 1910 تک سرکاری ملازم رہے، لیکن جب ان کے بھائی نواب محمد خان نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر کے مسلح جدوجہد شروع کی تو انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 6 سال تک وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ قومی آزادی کی جنگ لڑتے رہے اور بعد میں انہوں نے کلات اسمبلی میں بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی اور اس پر آخری دم تک قائم رہے۔ نواب نوروز کی زندگی کا بیشتر حصہ بغاوت کی تحریکوں میں گزرا۔ وہ سن 1914 سے 1932 کے دوران مختلف مقامات اور اوقات میں انگریز کے خلاف تحریکوں کی رہنمائی کرتے رہے، جن کے دوران انہیں متعدد بار افغانستان کی سرحد عبور کرنا پڑی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 برس تک پونا، سکھر، کوئٹہ، مچھ، حیدرآباد، کولو اور سکھر میں قید کاٹی۔ مذکورہ کتاب کے مطابق وہ پہلی بار سن 1922 میں گرفتار ہوئے اور انہیں عمر قید کی سزا ہوئی۔ سزا کے طور پر انہیں کالا پانی جزائر انڈیامان میں بھیج دیا گیا تھا، تاہم بعد میں انہیں سکھر جیل منتقل کر دیا گیا۔ سکھر جیل میں ان کی ملا مہر نامی ایک سندھی کے ساتھ دوستی ہو گئی جو کہ جیل میں دھوبی تھے۔ اس کے علاوہ 2 مزید قیدیوں سے بھی ان کی دوستی ہوئی۔ ملا مہر نامی شخص نواب نوروز خان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ 3 سال جیل میں رہنے کے بعد جب نواب نوروز اکتا گئے تو انہوں نے ملا مہر سے کہا کہ وہ جیل سے فرار ہونے میں ان کی مدد کریں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے چند گز مضبوط کپڑے کی درخواست کی۔ ملا مہر نے انتہائی احتیاط سے ان کو 30 گز کپڑا لا کر دیا، جس کے ٹکڑے کر کے نواب نے ان سے رسی اور تھیلے تیار کیے۔ ان تھیلوں کو مٹی سے بھر دیا اور رسیوں سے مضبوط باندھ کر جیل کی اندرونی دیوار کے قریب پھینک دیا۔ نواب کے اس منصوبے کا صرف نواب ملا مہر اور 2 قیدیوں کو علم تھا۔ دھوبی کا کمرہ جیل کے اندرونی دیوار کے قریب تھا، جس پر چڑھ کر رسی کے ذریعے مٹی سے بھرے تھیلے دیوار سے باہر پھینک دیے اور نواب نوروز نے اپنے 2 ساتھیوں سمیت فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے دوران جیل کے گارڈ نے ان کو دیکھا اور فائر کھول دیا، لیکن نواب اور ان کا ایک ساتھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ ایک ساتھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جیل کے قریب گھنے جنگل تھے جن سے وہ رات کی تاریکی میں نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ وہاں سے جیکب آباد پہنچ گئے۔ بعد میں اونٹوں پر سفر کر کے اپنے آبائی ضلع خضدار کے علاقے مولا پہنچ گئے۔
نواب نوروز اور ان کے ساتھی کے مطابق انگریز نواب کے جیل سے فرار ہونے اور ان کی سرگرمیوں سے خائف تھے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ ان کے لیے نیا محاذ نہ کھول دیں۔ ان خدشات کے پیش نظر انگریز نے نواب سے مفاہمت اور صلح کا راستہ اختیار کیا۔ نواب نے حکمت عملی کے تحت صلح پر آمادگی کا اظہار کیا، جس کے بعد انگریز نے ان کی ضبط شدہ جائیدادیں واپس کر دیں۔ انگریزوں نے انہیں ان کے بھائی رسول بخش کی جگہ زہری قبیلے کی سرداری کی پیشکش کی، جسے مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے ان کے درمیان ایک نئی خانہ جنگی کی ابتدا ہوگی۔ 2 سال تک نواب خاموش رہے، لیکن جب انگریزوں نے سردار رسول بخش کو گرفتار کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے دوست علی دوست بلوچ کے ہمراہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ انہوں نے انگریزی حکومت کو مراسلہ لکھا کہ اگر رسول بخش کو 7 دن کے اندر رہا نہیں کیا گیا تو وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ انگریزوں نے سردار رسول بخش کو رہا کیا، لیکن ساتھ میں ان سے وعدہ لیا کہ وہ نواب نوروز خان کو کوئٹہ لائیں۔ سردار رسول بخش جب نواب نوروز کو کوئٹہ لے جانے کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کوئٹہ جانے سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد انگریزوں نے نواب نوروز خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور ایک مرتبہ پھر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی۔ قیام پاکستان سے قبل بلوچستان 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ کوئٹہ، چاگی، بولان، سبی اور نصیر آباد کے علاوہ ڈیورنڈ لائن تک براہ راست انگریزوں کی عملداری میں تھے، جو کہ برٹش بلوچستان کہلاتے تھے۔ ان علاقوں کو انگریزوں نے خان آف کلات سے لیز پر حاصل کیا تھا، جبکہ باقی علاقے ریاست کلات کا حصہ تھے اور خان آف کلات کی عملداری میں تھے۔ کتاب کے مطابق نواب نوروز خان اپنے جدوجہد اور کردار کی وجہ سے علاقے کے قابل احترام شخصیات میں شامل تھے، جس پر ان کو ریاست کلات میں ایوان بالا دارالامراء کا رکن منتخب کیا گیا، جہاں انہوں نے بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی۔ اسکندر مرزا کے دور میں انہیں خان کلات میر احمد یار خان نے طلب کیا تو کلات کے لیے وہ ایک بڑے لشکر کے ہمراہ نکلے تھے۔ نواب نوروز خان کلات سے ملاقات کے بعد جب واپس اپنے علاقے کی جانب روانہ ہوئے تو خان آف کلات کو گرفتار کیا گیا۔ خان آف کلات کی گرفتاری کے بعد نواب نوروز خان کی ایک اور بغاوت۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مری کے مطابق 1 یونٹ کے خلاف پہلے ہی بلوچستان میں بے چینی تھی، اور اس کے بعد جب خان آف کلات کو گرفتار کیا گیا تو یہ بے چینی بڑھ گئی۔ خان آف کلات کے خاندان نے 300-400 سال سے زائد عرصے تک بلوچستان میں حکمرانی کی تھی۔ لوگ ان کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ پروفیسر مری کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے بعد خان آف کلات کو لاہور منتقل کیا گیا۔ اس وقت آمد و رفت کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے، جس کی وجہ سے لاہور اتنا دور لگتا تھا جیسا کہ آج کل یہاں سے لندن۔ انہوں نے بتایا کہ خان آف کلات کے بعد مسلح بغاوت شروع ہوئی۔ ایک طرف یہ جھالوان میں تھی، جبکہ دوسری طرف مشرقی بلوچستان میں کولو اور ڈیرہ بگٹی تک پھیل گئی۔ اس دور میں ایوب خان اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے جوابی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے فوج اور فضائیہ کا استعمال کیا۔ پروفیسر مری کے مطابق چونکہ اس وقت فوج کی گوریلا وارفیئر سے نپٹنے کی زیادہ ٹریننگ نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے جلدی نہیں نپٹ سکی۔ انہوں نے بتایا کہ نواب نوروز کا یہ مطالبہ تھا کہ 1 یونٹ ختم کر کے بلوچستان کی حیثیت کو بحال کیا جائے اور خان آف کلات کو رہا کر کے ان کو عزت و مقام دیا جائے۔ ڈاکٹر شاہ محمد نے بتایا کہ اس وقت یہاں جنگی اصول نہیں تھے، ایک وحشت طاری تھی، لیکن ہر قسم کی طاقت کے استعمال کے باوجود یہ لڑائی 1 سال تک چلتی رہی۔ پھر جب یہ دیکھا گیا کہ طاقت کے استعمال کے باوجود معاملات قابو میں نہیں آ رہے تو مذاکرات کے نام پر ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا جس کو بلوچ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ کتاب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں میں لکھا ہے کہ بریگیڈیئر ریاض حسین، جو کہ اس وقت آپریشن کے کمانڈر تھے، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کامیاب مذاکرات اور سمجھوتے کے نتیجے میں سرابطہ لسبیلا ایک نئی ریاست تشکیل دے کر اسے نواب نوروز کے ماتحت کیا جائے گا اور ان کی حیثیت ایک بااختیار حاکم یعنی نواب آف مکران کے برابر ہوگی اور مقامی انتظامیہ اور دیگر ریاستی امور ان کے ماتحت ہوں گے۔ جواب میں نواب نوروز نے لکھا کہ میں بلوچی رسم و رواج اور تشخص کا سودا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ ہماری سرزمین ہے جس کے ٹکڑے کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ نوروز خان نے کہا کہ اگر حکومت مذاکرات کی خواہش مند ہے تو پہلے اپنی فوجیں واپس بلا لے، خان آف کلات کو فوری طور پر رہا کرے، حکومت کلات کی حاکمیت بحال کرے اور بلوچستان کے تمام گرفتار شدہ قیدیوں کو رہا کرے۔ ہتھیار ڈالنے کے لیے نواب نوروز کی شرط یہ تھی کہ اگر خان آف کلات خود آ کر کہیں تو پھر وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ کتاب کے مطابق جب مراد کی پیشکش کے باوجود نواب نوروز خان بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ایک جرگہ نواب نوروز کے پاس بھیج دیا گیا اور جرگے کی گود میں قرآن کو بطور ضامن رکھ کر بھیجا گیا کہ وہ اس کی ضمانت پر پہاڑوں سے اتر جائیں۔
کتاب کے مطابق جب مسلح کارروائیاں کرنے والے نیچے آئے تو انہوں نے قرآن کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم اس کا صدقہ اتاریں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سرکاری وفد ان کو مسلسل قرآن کا واسطہ دے کر یہ یقین دلاتا رہا کہ حکومت اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ڈاکٹر شاہ مری نے کہا کہ نواب نوروز اور بلوچوں نے کہا کہ جب قرآن کو ضامن بنا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ضمانت ہوگی، اس لیے جب وہ نیچے آئے تو پھر حکومت اپنے وعدوں سے پھر گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر مری کے مطابق گرفتاری کے بعد انہیں ان اذیت خانوں میں منتقل کیا گیا جو کہ جاپانیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے انگریزوں نے بنائے تھے۔ ڈاکٹر شاہ مری نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد نواب نوروز خان سمیت دیگر بڑی تعداد میں لوگوں کو کوئٹہ کے کلی کیمپ میں منتقل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اس وقت جب نواب نوروز خان کو لایا گیا تو اس میں 700 افراد کو رکھا گیا تھا۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ مسلسل 8 ماہ تک کلی کیمپ میں ٹارچر کے بعد ان کو سینٹرل جیل مچھ منتقل کر دیا گیا۔ اگرچہ انہیں اپیل کا حق تھا، میر غوث بخش بزنجو نے معروف قانون دان A.K. بروہی کو وکیل کیا، لیکن مارشل لا حکام نے عام عدالتوں میں اپیل داخل نہیں ہونے دی۔ A.K. بروہی جب بے بس ہوئے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سزا یافتگان کے ورثاء خواتین کی جانب سے اپیل دائر کی جائے۔ انہوں نے نواب اور ساتھیوں سے مشورہ لیے بغیر مارشل لا حکام کے نام پر رحم کی اپیل دائر کی، لیکن جب نواب کو علم ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اپنی خواتین کے ذریعے ہرگز رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ ملٹری کورٹ سے انہیں بڑی عمر کی وجہ سے عمر قید جبکہ بیٹے سمیت 7 دیگر ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور تمام قیدیوں کو سکھر اور حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا۔ اپنے بیٹے سمیت 7 افراد کے پھانسی کے 5 سال بعد نواب نوروز 25 دسمبر 1965 کو حیدرآباد جیل ہی میں وفات پا گئے۔ ڈاکٹر شاہ مری کے مطابق یوں نواب نوروز خان کی موت نے جیل سے آزادی دلائی۔ ڈاکٹر شاہ مری کہتے ہیں نواب نوروز کو حکام نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ لاشوں کے ہمراہ جیل کے گیٹ تک جائیں۔ شاہ مری نے ان بلوچ اور پشتون زعماء جو لاشوں کو لینے گئے تھے کی یادداشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اطمینان، اعتماد اور فخر کے ساتھ جیل سے باہر آئے، ان کی چال میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ نواب نوروز اور ان کے ساتھی میں لکھا ہے کہ جب لاشوں کو باہر قطار میں رکھا گیا تو بلوچ عمائدین کے علاوہ سویلین اور فوجی حکام بھی موجود تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نواب نوروز خان کے پاس تعزیت کرنے آئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے اور ساتھیوں کو پھانسی ہوئی ہے، تو نواب نوروز خان نے پھانسی پانے والے اپنے بیٹے کے مونچھوں کو اوپر کرتے ہوئے کہا کہ صرف پٹے خان نہیں بلکہ یہ سب میرے بیٹے ہیں، یہ مرے نہیں بلکہ ان کی شادی ہے، مرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر فیصلہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ دسمبر 1965 کو حیدرآباد جیل میں وفات پانے کے بعد ان کی لاش کی بھی کلات میں پھانسی پانے والے 7 افراد کے ساتھ تدفین کی گئی۔ انہوں نے حیدرآباد جیل میں بھی معافی کی پیشکش کو مسترد کیا۔ نواب نوروز اور ان کے ساتھی نامی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر حیدرآباد جیل کے اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ راشد سعید کے تاثرات درج ہیں۔ راشد سعید کے حوالے سے کتاب میں کہا گیا ہے کہ آخری دم تک یہ کہا گیا کہ تم معافی مانگ لو، ہم نہ صرف تمہاری سرداری اور جاگیرداری بحال کر دیں گے بلکہ تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو آزاد کریں گے، مگر وہ بھی دھن کے پکے تھے۔ انہوں نے یہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ اگر میرے مولا کی طرف سے یہی لکھا ہے تو یہ مجھے منظور ہے۔ کتاب میں پھانسی پانے والے افراد کے قریبی رشتہ دار گوہر خان زرکزئی کے حوالے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ کے ڈپٹی کمشنر نے یہ اطلاع دی کہ 15 جولائی کو ان افراد کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ لوگ لاشوں کو حیدرآباد ہی میں دفنا دیں کیونکہ یہاں ان کو لانے سے امن و امان کا مسئلہ ہوگا۔ گوہر خان زرکزئی کے مطابق ڈپٹی کمشنر کے اس اطلاع پر وہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے اور دوسرے افراد کے ہمراہ سیدھے جیل گئے۔ پھانسی کے بعد احتجاج کے خطرے کے پیش نظر لاشوں کو بلوچستان لے جانے کے لیے حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن تالپور خاندان کے عمائدین کی مداخلت پر لاشوں کو حوالے کیا گیا۔ گوہر خان کے مطابق پھانسی کے بعد 7 افراد کی لاشوں کو لے کر ہم بلوچستان کی جانب روانہ ہوئے تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ تدفین کے بعد ان افراد کو کلات لایا گیا جہاں شاہی قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ ان افراد کو قبروں پر طویل عرصے تک سیکیورٹی فورسز کا پہرا رہا۔